مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوا میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے، بھائی آپ نے ایسے لیا پانی جو کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے، آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے پانی لیا کلہ گیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے، لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا۔ مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے میرے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا مولانا کیا پوچھ رہا تھا، میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ جمعے میں۔ ارے وہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آتا ہے، اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا اپنی زندگی میں کہ جاؤ یہ تمہارا یہ تمہارا، اور بیٹیوں کی شادی کر دی، اس کو کچھ دیتا ہی نہیں، کہتا نہیں بیٹیوں کا کیا ہے، شادی کر تو دی، جہیز دے تو دیا، نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا۔ اب دوسرے دن جب جمعے کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا اور آدھے گھنٹے کا ہی خطبہ ہوتا ہے، میں نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اتنا اہم سوال، اتنا اہم مسئلہ، لیکن پوچھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا گئے، وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسود کو کیا بتایا؟ آئے اسود، سب سے پہلے تمہارے پاس جو دوسروں کا مال ہے بکریاں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اسود نے کہا ٹھیک ہے۔ اسود ان بکریوں کو لے کر گئے اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بکریوں کو وہیں تک لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے، بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ جب قلعے میں بکریاں داخل ہو گئیں تو بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اسود آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا، جن کی بکریاں تھیں میں نے ان تک پہنچا دی، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ اسلام لایا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں کیا کام کروں؟ مجھے کوئی کام بتائیے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، اگر نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اسود تم نماز پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود تم روزہ رکھو۔ حج کا بھی سیزن نہیں تھا، اگر حج کا سیزن ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود اب تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ نماز کا وقت نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں، حج کا سیزن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسود تلوار اٹھاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر ہمارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اسی جنگ میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے لیے جنت ہے۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا
اور اسود میدان جنگ میں لڑا، اس نے 2 کافروں کو قتل بھی کیا، اس نے 2 کافروں کو مارا بھی، لیکن ابھی میدان جنگ میں لڑ ہی رہا تھا کہ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل جاتی ہے اور اسود بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اسلام لایا تھا، اب شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا، ہماری طرف سے لڑنا شروع کیا، 1-2 کافروں کو مارا اور خود مر گیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، ایک اجنبی آدمی قتل کر دیا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس کو دفن کریں یا کیا کریں، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اسود کی لاش دیکھی، اسود کی باڈی دیکھی، شہید پڑا ہے، اسود کی گردن پہ تلوار چلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، صحابیو یہ تمہارا بھائی ہے، آج ہی تو اسلام لایا ہے، آج ہی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج ہی تو اس نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور میدان جنگ میں آ گیا۔ جس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا نماز کا وقت نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کا سیزن نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہاں بھی آیا تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ غور کرو، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔